لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. ایک روایت میں ہے کہ نیت انسان کو جنت میں داخل کرے گی. آئیے مل کر اچھی اچھی نیتیں حسب حال کرتے ہیں. اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کرتا ہوں. اول تاخیر شریک رہوں گا، یہاں رہتے ہوئے علم دین حاصل کروں گا. کپڑے یا بدن، سر یا داڑھی سہلانے، دھاگے نوچنے، انگلیوں سے کھیلنے، ادھر ادھر دیکھنے، باتیں کرنے، ٹیک لگانے، پردے میں پردہ نہ ہونے کی صورت میں گھٹنے کھڑے کر کے دوسروں کے لیے بد نگاہی کا باعث بننے، گھٹنوں میں سر رکھنے، دوسرے کو اشارے کرنے، اٹھ کر چل پڑنے وغیرہ سے بچتے ہوئے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو زانو بیٹھ کر علم دین سمجھنے کے لیے نگاہیں نیچی کیے خوب کان لگا کر سنوں گا. جنہوں نے دو زانو نہیں ہوئے وہ بھی اگر تعظیماً ہو جائیں تو اچھا ہے. تھک جائیں تو جس طرح آپ کو آسانی ہو مہذب طریقے پر بیٹھ جائیں، پھر دو زانو ہو جائیے. اللہ توفیق دے تو. صلو علی الحبیب وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دلجوئی کے لیے نمایاں آواز سے جواب دوں گا. ضرورتاً سمٹ سرک کا دوسرے کے لیے جگہ کشادہ کروں گا. دھکا وغیرہ لگا صبر کروں گا. گھورنے، جھڑکنے، الجھنے، جھگڑنے سے بچوں گا. ممکن ہوا خاص خاص باتیں لکھ لوں گا. حسب موقع عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رحمت اللہ تعالیٰ علیہ پڑھوں گا. نگاہوں کی حفاظت کی عادت بنانے کی خاطر جتنا ہو سکا نظر نیچی رکھوں گا. کہا لگانے اور لگوانے سے بچوں گا. آج کے اس اجتماع کا ثواب اب تک کی میرے پاس جو نیکیاں موجود ہیں ان پر اللہ کی رحمت سے ملنے والا اجر برائے اصال ثواب جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بوسیلہ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جملہ انبیاء و مرسلین، خلفاء راشدین، امہات المؤمنین، صحابہ و تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، علماء کاملین، مفسرین، محدثین، مشائخ عاملین، بزرگان دین، تمام مؤمنات و مؤمنین، مسلمات و مسلمین، خصوصاً
تمام شہیدان و اسیران کربلا، جمیع اہل بیت اطہار اور مدنی قافلوں کے تمام وہ مسافرین جو ہر ماہ 3 دن سفر کرتے ہیں، مدنی انعامات کے وہ عاملین جو روزانہ فکر مدینہ کرتے ہوئے کارڈ پر کرتے ہیں اور جمع کرواتے ہیں، مدنی برقع پہننے والیاں، صلو علی الحبیب علی محمد، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ عز و جل اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حضرت علامہ ابو الفرج عبد الرحمن بن علی ابن جوزی علیہ رحمت اللہ القوی نقل کرتے ہیں، ایک پرہیزگار شخص کا بیان ہے، میں مسلسل 3 سال سے حج کی دعا کر رہا تھا لیکن میری حسرت پوری نہ ہوئی۔ 4تھے سال حج کا موسم بہار تھا اور دل میں آرزو ہے حرم۔ ایک رات جب میں سویا تو میری سوئی ہوئی قسمت انگڑائی لے کر جاگ اٹھی۔ الحمدللہ عز و جل میں خواب میں جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے شرف یاب ہوا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اس سال حج کے لیے چلے جانا۔ میری آنکھ کھلی تو دل خوشی سے جھوم رہا تھا۔ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی یہ میٹھی میٹھی آواز کانوں میں رس گھول رہی تھی، تم اس سال حج کے لیے چلے جانا۔ بارگاہ نبوت سے حج کی اجازت مل چکی تھی۔ میں نہایت شاداں و فرحاں تھا۔ اچانک یاد آیا کہ میرے پاس زیادہ راہ یعنی سفر کا خرچ تو ہے نہیں۔ اس خیال کے آتے ہی میں غمگین ہو گیا۔ دوسری شب محبوب رب شہنشاہ عرب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں پھر زیارت ہوئی، لیکن میں اپنی غربت کا ذکر نہ کر سکا۔ اسی طرح تیسری رات بھی خواب میں بارگاہ رسالت سے حکم ہوا، تم اس سال حج کو چلے جانا۔ میں نے سوچا اگر مکی مدنی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم 4تھی بار خواب میں تشریف لائے تو میں اپنی مالی حالت کے متعلق عرض کر ہی دوں گا کہ آہ پلے زر نہیں، رختے سفر سرور نہیں، تم بلا لو، تم بلانے پر ہو قادر یا نبی۔ 4تھی رات پھر سرور کائنات شاہ موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے میرے غریب خانے پر جلوہ گری فرمائی۔ ارشاد ہوا، تم اس سال حج کو چلے جانا۔ میں نے دست بستہ عرض کی، میرے آقا میرے پاس اخراجات نہیں۔ ارشاد فرمایا، تم اپنے مکان میں فلاں جگہ کھودو، وہاں تمہارے دادا کی زرہ موجود ہوگی۔ اتنا فرما کر سلطان بحر و بر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو میں بہت خوش تھا۔ نماز فجر کے بعد آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی جگہ کھودی تو وہاں واقعی ایک قیمتی زرہ موجود تھی۔ وہ بالکل صاف ستھری تھی، گویا اسے کسی نے استعمال ہی نہ کیا ہو۔ میں نے اسے 4000 دینار میں بیچا اور اللہ عز و جل کا شکر ادا کیا۔ الحمدللہ عز و جل شہنشاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نظر عنایت
سے اسباب حج کا خود ہی انتظام ہو گیا۔ جب بلایا آقا نے خود ہی انتظام ہو گئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اس طرح جو اور بھی بہت ساری حکایت ہوتی ہیں، یہاں شاید جو اہل علم ہوتے ہیں ان کے دل میں کچھ باتیں آئیں۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ اول تو خواب حجت نہیں ہے، پھر اس طرح کھود کے نکالی ہوئی چیز حکایت اور بارگاہ رسالت سے ارشاد ہوا ہے، اگرچہ خواب ہے لیکن یہاں یہ گنجائش ہے کہ یہ اسی کا حق ہو۔ جی ہاں، کہ وہ دادا کا ایک ہی پوتا ہو وقت وفات، تو اب یہ کہ قریب ترین رشتہ دار ہے اس کو ترکہ ملتا ہے، قریب ترین یہی ہو، تو جو گنجائش۔ میں نے کہا کسی کو اگر وسوسے آتے ہوں تو اس کی حل آ جائے۔ تو بہرحال یہ کہ جب بلایا آقا نے خود ہی انتظام ہو گئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ توبو الی اللہ صلو علی الحبیب۔ کہاں کمر سب کہاں کی دولت، قسم خدا کی ہے یہ حقیقت۔ کہاں کمر سب کہاں کی دولت، قسم خدا کی ہے یہ حقیقت۔ جی نے بلایا ہے مصطفیٰ نے، وہی مدینے کو جا رہے۔ جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے، وہی مدینے کو جا رہے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، پیارے پیارے حاجیوں اور میٹھے میٹھے مدینے کے زائروں، الحمدللہ ہم نے عمرے کے احکام اور طواف وغیرہ کا طریقہ سیکھا تھا۔ احرام بھی کل سیکھا الحمدللہ۔ اسی ضمن میں غالباً 2-3 باتیں رہ گئی تھی، وہ عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ طواف قدوم میں استباء و رمل و سعی ضروری نہیں، مگر اس میں نہیں کریں گے تو یہ سارے افعال طواف الزیارہ میں کرنے ہوں گے۔ ہو سکتا ہے اس وقت تھکن وغیرہ کے سبب دشواری پیش آئے، لہذا اسے مطلقاً ترکیب میں داخل کر دیا ہے کہ اس طرح طواف الزیارہ میں ان چیزوں کی حاجت نہ ہوگی۔ خیر اب یہاں میں نے تھوڑا بہت بیان کر دیا، تو اس سے ضروری نہیں کہ یہ مسائل سارے یاد ہو جائیں، یہ برسوں میں بھی یاد نہیں ہوتے، بھول جاتے آدمی۔ تو اس کے لیے یہ آپ کو رفیق الحرمین ہر وقت ساتھ بھی رکھنی ہے، یہاں اس کا مطالعہ بھی کرنا ہے، جو سمجھ میں نہ آئے علماء سے سمجھ بھی لینا ہے۔ حاجیوں کے لیے خاص تاکید ہے، خالی یہاں سنا اس پر آسرا کر کے آپ چلے گئے، پھر بولے کیا بولا تھا، تو اب ایک دوسرے کو پوچھیں گے وہ کیا بول رہا تھا، تو وہ اپنا پھر کوئی اپنا بتایا والا نہیں یوں بولا تھا، تو یہ پھر مسائل میں آپ الجھ کر رہ جائیں گے، اور وہاں آسانی سے کوئی بتانے والا ملے گا نہیں، وہاں بیچارے سارے اجنبی ہوتے ہیں، علماء تو ہوتے نہیں ہیں، اور ہر عالم حج کے مسائل میں ماہر ہو یہ ضروری نہیں ہے۔ تو اس لیے یہیں سے مہربانی کر کے پورا سیکھ کر خوب تجربہ کر کے اور بالکل رٹ کے جائیں گے تو انشاءاللہ عز و جل آپ کو فائدہ ہوگا، ورنہ اندھا اور انجانا ایک ہی ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ انجانا جو اندھے کی طرح کام کرتا ہے، یہ خاص کر کے حج کے سفر کے تعلق سے میرے آقا اعلیٰ حضرت نے یہ تحریر فرمایا انوار البشارہ میں۔
मुतमत्ते के लिए हिदायत, मुफरिद और कारिन तो हज के रमल और सई से तवाफ़ कुदूम में फारिग हो चुके, मगर मुतमत्ते ने जो तवाफ़ सही किए वो उम्रे के थे और इसके लिए तवाफ़ कुदूम सुन्नत नहीं है कि इसमें फरागत पाले। लिहाजा अगर मुतमत्ते भी पहले से फारिग होना चाहे तो जब हज का एहराम बांधे उस वक्त एक नफली तवाफ में रमल व सही कर ले। अब उसे भी तवाफ ज़ियारा में इन उमूर की यानी इन चीज़ों की हाजत ना रहेगी। या 7 या 8 ज़ुल्हिज्जा को अगर हज का एहराम बांधा तो उमूमन बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। अगर चाहें तो हज के रमल व साई के लिए अभी नफली तवाफ ना कीजिए, तवाफ़ ज़ियारा में कर लीजिए कि एहराम भी नहीं होगा और उम्मीद है भीड़ भी कदरे कम पाएंगे। 10 को फिर भी खूब हुजूम होता है, अलबत्ता 11 और 12 को रश में काफ़ी कमी आ जाती है। ये सब मशवरे, हर एक को अपनी तबीयत के मुताबिक गौर करना होता है। अब जैसे कि शुरू में अगरचे भीड़ ज़्यादा होती है, 7-8 को तो बहुत भीड़ होती है, सही हो नहीं सकती, लेकिन 7-8 को जोश ज़्यादा होता है, जज्बा बूढ़े का भी जवान होता है, तो इसलिए सही कर लेगा तो शायद आगे आसानी हो जाएगी। कि तवाफ़ ज़ियारा में अगरचे 10 तारीख को तो रश होता है, एहराम भी नहीं होता, लेकिन 11-12 को और भी रश कम हो जाता है। लेकिन ये मसला है कि अगर बूढ़ा है तो ये 5 दिन का जो ये अय्याम गुजर रहे ना हज के, इसमें वो आराम नहीं मिलता जो इसके अलावा दिनों में मिलता है। थकन बहुत होती है, चलना फिरना बहुत ज़्यादा उसमें होता है, और सारा साल इसकी आदत आम तौर पे जवानों को भी, शहर के जवानों को भी कमी होती है, इल्ला कोई मजदूर हो उनकी बात नहीं करता। स्कूटरों पर फिरने वाले, कारों में घूमने वाले वो ची बोल जाते होंगे। तो इसलिए अगर वो 11-12 के लिए सही का इंतज़ार करेंगे तो ऐन मुमकिन है कि उन दिनों आप थक्कन से चूर हों या बीमार हो गए हों, बुखार चढ़ जाता है, फिर वो ठंडी बोतलें डिब्बे बहुत पीते हैं, वहाँ कोई काम नहीं होता ना, काम धंधा होता नहीं, तो ये काम संभाल लेते हैं खाने पीने का, तो जो आया वो हप, जो आया वो हप, तो वो तरह तरह के बेकरी आइटम्स वहाँ मिलते हैं, ये खाते हैं। अच्छा, डिब्बे, लस्सियाँ, मशरूबात, ये हज के दिनों में बड़े बड़े वो कंटेनर वाले ट्रक होते हैं, इनमें खूब वो लंगर लुटाते हैं, इसको ये सबील बोलते हैं वहाँ, वो सबील वो खूब लुटाते हैं। तो इस तरह वो मुफ्त में मिलते हैं, और जो तगड़ा होता है वो ज़रा अंदर दाखिल होकर ले आता है, वरना काफिले के बाज ऐसे होते हैं जानदार, वो जाके लूट लूट के लाते हैं, बूढ़ों को भी पिलाते हैं। अब वो तबर्रुक समझ कर वो बेचारे सब पीते रहते होंगे, फिर ज़ाहिर है कि ज़रूरत से ज़्यादा ये चीज़ें जाएंगी, लस्सियाँ और मशरूबात, जो सारा साल इतनी नहीं आती थी, ये अपना काम दिखाएंगी। फिर चढ़ा बुखार, पकड़ा गला, गला पकड़ लेता है। सफ़र में इन दिनों में कब्ज़ अक्सर लोगों को लग जाता है, किसी को मोशन हो जाते हैं, कब्ज़ की, मोशन की, गले की, बुखार की दवाएं वहाँ मुस्तशफ़े में वाफिर मिक़दार में होती है, सबको एक ही तरह की दवाएं देते रहते हैं, तो वो पता चला कि इसके मरीज़ बहुत ज़्यादा हो गए। अब ऐसी कोई चीज़ आपको हो गई, बुखार चढ़ गया, पेट जाम हो गया, आपका खांसियाँ लग गई, गले में दर्द हो गया, तो फिर वो तवाफ़ ज़ियारा करने में ही आजमाइश होगी कि जाए कि सही। तो रमल तो फिर उसमें भी करना होगा, रमल अगर नहीं किया तवाफ़ कुदूम में तो रमल इस्तिबा का मौका नहीं है, क्योंकि ये कपड़े अपने वो हस्बे मामूल सिले में पहने, लेकिन रमल कर सकते हैं ना उसमें, तो रमल करना होगा तवाफ़ ज़ियारा में, अगर तवाफ़ कुदूम में या किसी नफली तवाफ़ में वो कर नहीं लिया तो ये एक मशवरा है कि अपनी सेहत के हिसाब से पहले कर ले तो अच्छा, ना करे तो भी कोई ज़रूरी नहीं है, तवाफ़ ज़ियारा में कर लीजिए, आपकी अपनी सवाबदीद पर है।
فلائٹ بازوں کی جلدی ہوتی ہے اس میں، اور طبیعت خراب ہو گئی تو فلائٹ بھی جلدی ہے، شاید 14 ذوالحجہ سے فلائٹیں شروع ہوتی ہوں گی واپسی کی. تو اب بیمار ہو گیا تو کیا کرے گا؟ طواف زیارہ تو 12 تاریخ کے اندر 12ویں کے سورج ڈوبنے سے پہلے اکثر پھیرے، 7 میں سے اکثر پھیرے مانے 4 تو اکثر ہوئے نا، 4 5 یہ پھیرے تو 4 تو کم از کم سورج ڈوبنے سے پہلے ہو جانے چاہیے طواف زیارہ کے، ورنہ پھر دم واجب ہوگا. مگر وہ کرنا ضرور ہے طواف. 12 کے بعد بھی نہیں کرے گا تو پھر جب تک نہیں کرے گا عورتیں حلال نہیں ہوں گی. یہ پابندی اس کی برقرار رہے گی چاہے برسوں گزر جائیں. اس کا نعم البدل بھی نہیں ہے. دوبارہ آ کر بھی طواف ہی کرنا ہوگا. طواف چھوڑ کے آ گیا بیوی حلال نہیں ہوگی. کما رہا تھا شادی کی تو بیوی حلال نہیں. اسی طرح عورت کے لیے الٹ سوچ لے اپنا، یہ گڑبڑ ہو جائے گی تو اسے کرنا اور کرنا ہے. طواف زیارہ یہ حج کا رکن ہے، فرض ہے. حج کے 2 رکن ہیں نا، وہ یہ بڑا رکن تو وقوف عرفہ ہے اور یہ دوسرا رکن طواف زیارہ. اب تمام حجاج کرام، قارین، متمتع اور مفرد، سب کے سب مینا شریف جانے کے لیے مکہ معظمہ زیادہ اللہ و شرفوں و تعظیمہ میں 8ویں ذوالحجہ کے انتظار میں اپنی زندگی کے حسین لمحات گزار رہے ہیں. پیارے عاشقان رسول، یہ وہ مقدس گلیاں ہیں جن میں ہمارے پیارے پیارے میٹھے میٹھے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ کے کم و بیش 53 سال گزارے ہیں. یہاں ہر جگہ محبوب اکرم رسول محتشم شاہ آدم و بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم ہیں. ان مبارک گلیوں کا خوب ادب کیجیے. خبردار، گناہ تو کجا گناہ کا تصور بھی نہ آنے پائے کہ حدود حرم میں اگر ایک نیکی 1,00,000 نیکی کے برابر ہے تو گناہ بھی 1,00,000 گناہ ہے. گالی گلوچ، غیبت، چغلی، جھوٹ، بدنگاہی، بدگمانی وغیرہ ہمیشہ حرام ہے، مگر یہاں کا جرم تو 1,00,000 گناہ ہے. ہرگز ایسی حماقت مت کیجیے کہ حلق کرواتے ہوئے ساتھ ہی معاذ اللہ داڑھی بھی منڈوا دی. خبردار، داڑھی منڈوانا یا کتروا کر ایک مٹھی سے چھوٹی کر ڈالنا دونوں حرام اور جہنم میں لے جانے والے کام ہیں. اور یہاں تو ایک بار بھی یہ حرکت کریں گے تو 1,00,000 بار حرام کا گناہ ملے گا. اے عاشقان رسول، اب تو آپ کے چہرے کو مکہ مدینے کی ہوائیں چوم رہی ہیں. مان جائیے، ان مبارک بالوں کو بڑھنے ہی دیجیے اور اب تک جتنی بار منڈوائی یا ایک مٹھی سے گھٹائی اس سے توبہ کر لیجیے اور ہمیشہ کے لیے پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ سنت اپنے چہرے پر سجا لیجیے. سرکار کا عاشق بھی کیا داڑھی منڈاتا ہے؟ کیوں عشق کا چہرے سے اظہار نہیں ہوتا؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیے، داڑھی ایک مٹھی رکھنی ہے، ایک مٹھی سے چھوٹی کرنا یہ حرام ہے. تو ایک مٹھی کہاں سے ناپنی ہے بھی دیکھ لیجئے. یہ ٹھوڑی کے نیچے یہاں سے بال لٹک رہے ہیں، یہاں سے نہیں بلکہ بالکل نیچے. بال صرف ہاتھ میں ہے، کھال وغیرہ ہاتھ میں نہ ہے. تو ایک مٹھی، اب ایک مٹھی سے جو بڑھ گئے اس کو کاٹنا سنت ہے. یہاں سے بھی ایک مٹھی، ٹھیک ہے نا. تو اس طرح رکھنی ہے. اور اس میں بعض لوگ چھوٹی رکھتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ وہ نائی نے کاٹ دی ہے. پر نائی نے یہ کیوں کاٹ دی؟ گلا کیوں نہیں کاٹا؟ آپ نے نائی پر اعتماد.
اتنی بڑی عظیم سنت اب نائی کے حوالے کر دی جس کو پتہ ہی نہیں ہوتے مسائل عام طور پر. تو آپ پہلے دیکھو اپنی پونجی آدمی قبضہ کر لیتا ہے, ٹھیک ہے نا, اپنی قیمتی چیز سنبھال لیتے ہیں, بٹوا سنبھال کے رکھتے ہیں, نوٹیں سنبھال کے رکھتے ہیں, قیمتی چیز سنبھال کے رکھتے ہیں, اور ہلکی پھلکی چیزوں کی اتنی پرواہ نہیں کرتے. تو یہ تو انمول ہے, قیمتی ہی نہیں ہے, قیمتی نہیں ہے کوئی اس کی, انمول. اچھا اس کو پہلے آپ اپنے قبضے میں لے لیں, یہ میری, اب نائی کو بولیں کہ اب یہ تیری, ٹھیک ہے نا, تاکہ یہ گڑبڑ نہ کر سکے. ویسے بابا نائی کو کیا پڑی ہوئی ہے کہ وہ آگے پیچھے کرے گا؟ ایسا لگتا ہے بعض اوقات نائی پر بھی اڑا دی جاتی ہوگی. اب جو اڑا دیتا ہے نائی پر, وہ ہم کو مطمئن کیوں کرتا ہے بابا؟ قصدن جھوٹ بولتا ہے تو گناہ گار ہے, تو ہم کو دھوکہ دیتا ہے. وہ نائی کو کیا پڑی ہوئی ہے کہ وہ اس کی داڑھی کو آگے پیچھے کرے گا؟ اصل نائی کو مسئلہ پتہ نہیں ہوتا, وہ کہتا ہے میں آگے پیچھے کے بال لے رہا ہوں, پھر یوں کر کے وہ تراش دیتا ہے, سیٹ کرتا ہے, وہ سیٹ میں سیٹ کے بجائے اپ سیٹ کر دیتا ہے. ایک مٹھی چھوٹی ہوئی اپ سیٹ ہو گئی, ایک مٹھی پوری تھی جب تک یہ سیٹ تھی. تو اس لیے وہ اپنے ہاتھ سے ہی کر دیں. میں تو نہ یہ نائی کو سونپتا ہوں نہ زلفیں نائی کو سونپتا ہوں, اپنے طور پر ہی کینچی چلا کر ترکیب بنا لیتا ہوں, جیسے تیسے کر کے گزارا ہو جاتا ہے. اللہ کا کرم ہے, دیکھو ہے نا, اپنے ہاتھ سے. پیسے کی بھی بچت, میں تو گھر جا بھی نہیں سکتا, نائی کے پاس میری مجبوری ہے. اب بغیر فیس لیے یہ سب کرتے چلے جا رہے بابا. ابھی خالی ایک اشارہ کر دیتے تو ابھی پتہ نہیں کتنے ہم کو مدنی قافلے مل جاتے ہیں. ہاں یہ زبانی مل جاتے ہیں. ہاں ابھی کو کیا پتا پیر سے مل جاتے ہیں, چلو دیکھنے پر بھی مل سکتے بابا. ابھی دو ہاتھ اٹھا دیں گے, پھر آپ نیت کا مسئلہ بتاؤ گے تو کان پکڑیں گے, توبہ کریں گے. آپ نیت کا مسئلہ بتا دیں, پھر دیکھیں ہاتھ اٹھتے نہیں اٹھتے. یہ نیت کا مسئلہ تو حجیوں کے لیے بھی ضروری ہے نا, ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ کب نیت کرنی چاہیے, کب نہیں. پہلے سن لیجئے, پہلے سن لیجئے. یہ دیکھیے, دراصل گناہ اتنے آسان ہو گئے اور نہایت غیر محسوس طریقے پر ہم گناہ کرتے جا رہے ہیں. ہم کو بالکل یہ نہیں کہ یوں ایسا لگتا ہے کہ خوف اڑ گیا, گناہ کا خوف اڑ گیا. سیدنا عتبۃ الغلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مکان سے گزرے کہیں سے, تو وہ ایک دم پسینہ چھوٹ گیا, گر پڑے, بے ہوش ہو گئے. ہوش میں آئے, لوگوں نے پوچھا حضور کیا ہو گیا آپ کو؟ فرمایا کہ اس مکان سے گزرا تو مجھے بچپن کا کیا ہوا گناہ یاد آ گیا. حالانکہ لاکھ بار توبہ کی, پھر بھی ظاہر ہے کہ وہ توبہ کر کے کان پکڑ کے یوں کر کے ہم تو مطمئن ہو جاتے ہیں نا, خلاص مسئلہ حل ہو گیا, کچھ پتہ نہیں ہے مسئلہ حل ہوا ہے نہیں. اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے, ہمیں کوئی کنفرمیشن نہیں ہوئی کہ جو تو نے گناہ کیا تھا یہ جا موچ کر اب معاف ہو گیا, تیرا جنت کی سند مل گئی, ایسا تو نہیں ہے. تو اسے ایک گناہ کر لیا بندے نے, اب وہ آخری سانس تک کانپتا رہے کہ کہیں یہ گناہ مجھے جہنم میں نہ پہنچا دے. یہ خائفین کا انداز ہوتا ہے, ہم لوگ تو غافلین کے بھی سردار ہیں. تو اب یہ کہ جیسے کہ ہاں بھائی کون کون مدنی قافلے میں سفر کرے گا؟ انشاءاللہ. اسی مہینے میں کون کون سفر کرے گا 3 دن کے لیے؟ انشاءاللہ. یوں کر کے ہمارے ہاتھ اٹھا دیے جاتے ہیں. لیکن یہ ہاتھ اٹھانا ایک طرح کا اظہار ہے کہ میں ایسا کروں گا. اب یہ اظہار سچ بھی ہو سکتا ہے, یہ جھوٹ بھی ہو سکتا ہے. اب جس نے یہ ہاتھ اٹھائے انشاءاللہ کہا یا نہ کہا, ہاتھ اٹھائے. اب ہم اس کو جھوٹا نہیں کہیں گے کہ ہمارے پاس جب تک کوئی ایسا واضح قرینہ نہ ہو. اب اس کو سوچنا کہ میں نے جو یہ کہہ رہا ہوں کہ میں اسی مہینے 3 دن سفر کروں گا, تو اس وقت میرے دل میں کیا واقعی ایسی نیت ہے کہ میں 3 دن سفر کروں گا؟ اب اگر نیت ہے اور ہاتھ اٹھائے, اس نیت کا ثواب تو ملے گا اس کو. اور اب اگر اس کے آگے جا کر نیت بدل گئی, اس وقت 100% نیت تھی, آگے جا کے نیت ہی بدل گئی کہ اب میں نہیں جاتا, تب بھی یہ گناہگار نہیں ہے, کیونکہ اب ارادہ بدل دیا نا اس نے. جب ہاتھ اٹھایا اس وقت 100% ارادہ تھا, بعد میں بدل دوں گا ارادہ, یہ نہیں تھا.
بلکہ کنفرم تھا کہ میں نے جانا ہے، پھر ارادہ بدل گیا تو گناہگار نہیں. یا کوئی عذر آ گیا، مجبوری ہو گئی نہیں جا سکا، کوئی گناہ نہیں. البتہ نیت کرتے وقت یہ ذہن میں تھا کہ یار کون جاتا، باپا خوش ہو جائیں گے، ہاتھ اٹھا دیں کہ میں جاؤں گا. باپا آپ کو عذاب سے نہیں بچا سکیں گے، باپا خود ڈرے ہوئے کہ باپا کا کیا بنے گا. تو اب یہ کہ ہاتھ اٹھائے باپا کو خوش کرنے کے لیے، یا نگران شورا کو، یا کسی کابینہ کے نگران کو، یا عام اسلامی بھائیوں پر امپریشن ڈالنے کے لیے. اب یہ ہو سکتا ہے کہ کچھ ریا کا بھی سلسلہ آگے جڑ جائے اس کے ساتھ. تو اب یہ جو نیت دل میں نہیں ہے کہ میں نہیں جاؤں گا اور ہاتھ اٹھائے میں جاؤں گا، یہ ہوا گناہ، یہ گناہ ہوا. اب اگر ارادہ بعد میں ہو بھی گیا اور قافلے میں سفر کر بھی لیا، گناہ باقی ہے. کہ ہاتھ اٹھاتے ہوئے نیت کرتے، نیت کا اظہار کرتے وقت اس کی نیت نہیں تھی کہ میں جاؤں گا، لیکن اس نے یہ جھوٹ بولا اشارے سے، اس کا گناہ باقی ہے، توبہ اس پر واجب ہے. اب دیکھ لیے کہ ہاتھ اٹھانے کے باوجود جانے پر گناہ گار ہے. اب گیا، اسے جانے کا اپنی جگہ پر ثواب ملے گا اس کو، لیکن اس گناہ سے توبہ واجب ہے، اس پر توبہ کرنی ہوگی. اب یہ ہمیشہ یاد رکھیں، امامہ کون باندھے گا سارا دن؟ دو ہاتھ اٹھا دیے. بھائی یہ مدنی لباس کون پہنے گا؟ سارا ہاتھ اٹھا دیے. یہ سفید چادر ہر وقت کون پہنے گا؟ دو ہاتھ اٹھا دیے. ہر بات میں ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں اور وعدے پر وعدے کیے جاتے ہیں. ہاں بھائی، وہ آپ لوگ تو نیت کو بھی نیت بولتے ہیں، نیتیں لکھاؤ جی. اب وہ نیتیں لکھنا شروع کرتے ہیں. حالانکہ نیت اور نیت میں بڑا فرق ہے. وہ نیت کے معنی بالکل وہ الٹ ہیں. میں بھول گیا ہوں اس وقت. وہ نیت اور چیز ہے، نیت اور چیز ہے. وہ نیت، یہ ذمہ دار بولتے ہیں نیتیں لکھاؤ. ارے جی ارادہ کر لو. بھائی ارادہ ہی تو نیت بولتے ہیں. پر جھوٹا ارادہ نہیں ہوتا نا کہ ہاں ٹھیک ہے میرا ارادہ لکھ لو، میں قافلے میں سفر کروں گا، اور دل میں یہ کہ جاتا کون جاتا، میں نہیں جاتا، یہ دل میں. اب یہ ارادہ لکھوانا بھی گناہ ہے. اچھا بھائی کوشش کرنا، اچھا میں کوشش کروں گا، اور ذہن میں یہ کہ میں کوشش بھی نہیں کروں گا، تب بھی یہ جھوٹ ہے. کوشش تو نہیں کروں گا میں، جب یہ طے ہے کہ میں کوشش نہیں کروں گا. نمازی کے آگے سے اگر پتہ ہے کہ نماز پڑھ رہا ہے اور اب نمازی کے آگے سے نکلا، تب تو گناہگار ہے نا. کہ جو نمازی کے آگے سے گزرے، حدیث شریف میں اگر یہ جان لیتا کہ اس میں کیا ہے تو اسی جگہ پر 100 سال کھڑے رہنے کو ترجیح دیتا، کہ چاہے میں 100 سال مجھے گویا کھڑا رہنا پڑتا انتظار میں کہ یہ سلام پھیرے تو نکلوں. اب یہ پتہ کتنی سزا ہوگی کہ 100 سال کھڑے رہنے کو بھی یہ آسان سمجھتا. اسی طرح ایک روایت میں کہ نمازی کے آگے سے گزرنے والا جانتا کہ اس میں کیا ہے، تو زمین گزرنے کے وجہ زمین میں دھس جانا گوارا کر لیتا، مگر آگے نہ نمازی کے آگے سے نہ گزرتا. باپا تو خود آقا کے دامن سے لپٹا ہوا کہ آقا آپ بچا لو گے، آپ شفاعت فرما لیجئے اور مجھے بچا لیجئے. ہم تو بے بس بندے ہیں. میرے آقا بہت بارگاہ خداوندی کے مقبولوں کے سردار ہیں، وہ ضرور ہم پر کرم فرمائیں گے. ہماری آس لگی ہوئی ہے. لبیک اللہم لبیک لبیک